میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور میرا حساب کریں۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ کو اس کا نام پوچھنا ہے، اس کا نام جو بھی ہے آپ کو اس کا نام پوچھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کا نام ہے شہزاد ندیم، اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی والدہ کا نام پوچھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ نے ان سے یہ دو چیزیں پوچھنی ہیں، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام زرینہ بیگم اگر وہ بتاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ زرینہ بیگم، تو آپ نے اس کے نام کے اعداد اور اس کی ماں کے نام کے اعداد لے لینے ہیں۔ جیسے کہ شہزاد ندیم کے اعداد میں لے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ابجد کیلکولیٹر بھی یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے دیکھ کر وہاں پر یہ نام لکھیں اردو میں اور خود بخود آپ کو اس کے عدد آ جائیں گے۔ لیکن شہزاد ندیم کے میں نے اعداد لے لیے ہیں 4، اور زرینہ بیگم کے نام کے اعداد ہیں ٹھیک ہے۔ اب جس دن ساحل نے سوال کیا اس دن کے اعداد، اگر اس نے سوال کیا منگل کا دن ہے تو منگل کے اعداد 422 عدد ہیں منگل کے اعداد لے لینے آپ نے۔ اب دیکھیں کل میزان جتنے ہوئے ان کو آپ نے جمع کر لینا ہے کہ ٹوٹل کتنے ہوئے ہیں۔ ان سب کو جمع کرنے سے 1115 عدد ہوئے ہیں، کل عدد 1115 ہوئے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کل اعداد کو 4 سے تقسیم کر لینا ہے، مطلب 1115 کو 4 سے تقسیم کر لینا ہے۔ اب میں نے جیسے ہی تقسیم کیا ہے تو یہاں پر 32 3 بچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے اسی طرح ہی تقسیم کر لینا ہے۔ تقسیم کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس بچے آخری عدد، یہ آپ کا جواب ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 0 بچے برابر برابر تقسیم ہو جائے، 4 بچے برابر ہو جائے تو 0 بچہ ہے۔ 0 کا مطلب ہوتا ہے کہ سحر ہے یا جادو ہے۔ 0 کا مطلب ہے کہ مریض پر کسی نے سحر یا جادو وغیرہ کروایا ہوا ہے۔ اگر 1 بچ جائے تو اندرونی بخار ہے۔ اگر ساحل کو 2 بچ جائے یہاں پر آپ کے جواب میں آئے تو اس کو جسمانی مرض ہے۔ اگر 3 بچ جائے تو اسیب ہے، خلل ہے، جنات وغیرہ ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ علم الاعداد کے ذریعے آپ نے کس طرح ساحل کے سوال کا جواب نکالنا ہے کہ آیا اس کو کیا بیماری ہے، علم الاعداد کے ذریعے کہ مرض کا معلوم کرنا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ اللہ حافظ۔